ہم لاہور سے کشمیر جا رہے تھے اور کشمیر پہنچے تو رستے میں بارش ہو گئی اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا سفر اتنا خطرناک ہو جائے گا۔ ہماری گاڑی لینڈ سلائیڈنگ میں پھنس گئی تھی اور آدھا گھنٹہ تو ہم خود کوشش کرتے رہے، لیکن جب مقامی لوگوں کی پہلی گاڑی آئی تو ہمارے دل کو تھوڑا سا سکون ہوا۔ اور اوپر سے جو پتھر آگے ہمارے ٹائر کے نیچے پھنس رہے تھے ان کا رخ موڑنے کے لیے ہم نے آگے بڑے بڑے پتھر لگا دیے۔ پہلے تو ہم نے کوشش کی کہ گاڑی کو دھکا دے کے تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ کھسکا دیں۔ جب پیچھے مقامی دو مزید گاڑیاں آئی تو ہمیں مزید حوصلہ ہوا اور آہستہ آہستہ ہمارے پیچھے بھی گاڑیوں کی لائن لگ گئی تھی۔ اور یہ بھائی رسی لے کے آیا تھا جو انہوں نے ہماری گاڑی کے ساتھ لگا کے اس جیپ کے ساتھ لگانی تھی۔ یہ دونوں سوزوکی پہ لیپا ویلی جا رہے تھے اور ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ اور ٹائر کے نیچے جب پتھر پھنسے تھے ہم انہیں بیٹ کے ذریعے نکالنا چاہ رہے تھے جو ہو نہیں پا رہا تھا، بس پھر یہ دو بھائی کیلتی اور بیلچا لینے چلے گئے اور ہم ہماری گاڑی کو جیپ کے ساتھ لگانے ہی لگے تھے کہ اوپر سے مزید پتھر آئے اور ہمارا ٹائر مزید پھنس گیا۔ ابھی جیپ کے ساتھ رسی لگ ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں کیلتی اور بیلچا بھی آ گیا۔ اور جو بھی 5 منٹ پہلے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی انہوں نے پہلے اس کو سائڈ پہ کیا اور بھائی بتا رہے تھے ابھی مظفر آباد سے انجن کا کام کروا کے آ رہا ہوں۔ خیر پھر ہم وزن ڈالنے کے لیے جیپ کے اوپر چڑھے اور پہلے جھٹکے میں جیپ نے اپنا سارا زور چھوڑ دیا تھا اور پھر ہم لوگ خود ہی جیپ سے نیچے اتر آئے اور آپ کا بھائی تھک ہار کے کچھ دیر اس ویو کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور حالت خراب ہوئی پڑی تھی۔ باقی اس ٹائم ہمارے سامنے سے بادل گزر کے جا رہے تھے اور اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ اسموگ ہے، اور اس ٹائم فیل یہ آ رہی تھی کہ رلتے گئے پر چس بڑی آئی ہے۔ اور اس سارے سامان سے ہم نے کافی کوشش کی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا اور پیچھے ایک بس آئی جسے دیکھ کے کچھ امید پیدا ہوئی اور یہ اوپر سے رسی بھی نیچے اتار رہے تھے۔ خیر پھر بس آئی تو کشمیریوں نے بس کے ساتھ یہ موٹا سا رسا لگا دیا۔ مجھے امید تو تھی اب یہ نکل آئے گی، لیکن جب بس پیچھے ہونا شروع ہوئی تو رسی بس اسٹریچ ہو رہی تھی اور یہ ٹوٹ ہی گئی۔ اور 10 منٹ پہلے جو موسم اچھا بھلا صاف تھا اتنا خطرناک ہو گیا کہ نظر آنا ہی بند ہو گیا۔ پہلے تو نیچے تک بستی نظر آ رہی تھی لیکن اب آگے والا بندہ بھی بڑی مشکل سے نظر آ رہا تھا۔ اور اس دفعہ انہوں نے صحیح دماغ لگا کے رسی کے 4 منہ کر کے ہماری گاڑی کے ساتھ بس کو قریب سے جوڑ دیا۔ کسی چیز کی اسمیل بھی آنے لگ گئی ہے، بڑی گندی اندر لگ رہی ہے اسمیل۔ اور یہ اسمیل ہماری گاڑی کے ٹائروں سے آ رہی تھی جو پچھلے 3 گھنٹوں سے خطرناک طریقے سے پتھروں کے ساتھ رب ہو رہے تھے۔ اور الحمدللہ اس دفعہ پہلے جھٹکے میں ہی ہماری گاڑی باہر آ گئی تھی۔ اور اس ٹائم ہماری خوشی کی انتہا کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، الحمدللہ۔ اور فرید بھی یہاں پہ کافی خوش ہو رہا تھا اور مجھے اپنے سے زیادہ اس کی ٹینشن تھی کیونکہ یہ ساؤتھ افریقہ سے میرا مہمان بن کے آیا ہوا تھا۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ ٹلا تو دوسرا پڑنے والا تھا، لیکن جیپ والے بھائی نے بریک لگا دی اور بائک والا سائڈ سے نکل گیا۔ باقی بھائی نے بڑا انجن کا کام کرایا، دھواں ہی کالا نکلی جا رہا ہے اور جیپیں یہاں سے ایزیلی نکل رہی تھی وہ تو سمجھ آ رہی تھی، لیکن مہران بھی نکل گئی۔ لیکن پھر ہماری گاڑی کو ادھر سے گزارنے کے لیے انہوں نے جگہ کو مزید تھوڑا سا فلیٹ کیا اور ادھر سے نکل کے ہمیں فیل ہو رہا تھا آگے سب ٹھیک ہوگا، لیکن جگہ جگہ لینڈ سلائیڈنگ تھی۔